ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے معاملے پر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ابھی ایران کی پرانی نیوکلیئر سائٹس کو امریکہ اور اسرائیل نے چند ماہ قبل ہی تباہ کیا تھا، اور اب روس نے ایران کے ساتھ ایک تاریخی اور سب سے بڑی نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت روس ایران میں $25 ارب کی لاگت سے 4 نیوکلیئر پلانٹس تعمیر کرے گا، جن سے مجموعی طور پر 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ اس معاہدے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، کیونکہ ایک طرف یہ ڈیل سائن ہوئی تو دوسری طرف E3 ممالک جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی طرف سے پچھلے ماہ جو یونائٹڈ نیشن کو ایک خط لکھا گیا کہ ایران اپنی نیوکلیئر ایگریمنٹ کی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہا، تو اس پر جو پابندیاں 2015 میں عائد تھیں وہ دوبارہ بحال کی جائیں، اور آج ہفتے کے روز ان کو دوبارہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بحال کر دیا جائے گا۔ چین اور روس کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ ان پابندیوں کو 6 ماہ کے لیے مؤخر کیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ پابندیاں ایران پر دراصل 2015 سے پہلے نافذ تھیں، جن میں اکنامک اور ملٹری دونوں طرز کی پابندیاں شامل تھیں۔ پھر 2015 میں جو ایران کی ایک نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، اس کے بعد ان پابندیوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلی صدارت کے دوران اس ڈیل سے وہ یک طرفہ طور پر نکل گئے، تو ایران نے دوبارہ اپنی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز وہ سٹارٹ کر دیں، اور اب جب کچھ ماہ پہلے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر ایران اور امریکہ نے حملہ کیا، تو اس کے بعد پھر ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز ہیں ان کو اپنی نیوکلیئر سائٹ سے نکال دیا، جس کے بعد یہ کشیدگی بڑھی اور اب پھر دوبارہ ہی وہ پرانی والی پابندیاں ایران پر بحال کی جا رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پابندیاں بحال کی جائیں گی، اور اگلے ہفتے یورپین یونین بھی پابندیاں ایران پر عائد کرے گا۔ لیکن اس سب میں اہم بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ معاہدہ جو روس کے ساتھ سائن کیا گیا ہے، اس کی ٹائمنگ اہم ہے۔ ایک طرف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ایران دوبارہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی نیوکلیئر ڈیل روس کے ساتھ کر رہا ہے، جو اس بات کا عندیہ ہے کہ ایران اپنے اس موقف سے، یعنی کہ نیوکلیئر پاور حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے اور پابندیاں تک جھیلنے کے لیے وہ تیار ہے۔ دوسری طرف جو روس کے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، وہ بھی اس نئی ڈیل کے سائن ہونے کے بعد بہت زیادہ مضبوط ہونے والے ہیں، اور اس معاملے کو لے کر ایران اور امریکہ سمیت یورپی ممالک کے ساتھ کشیدگی آنے والے دنوں میں بڑھنے والی ہے۔ یہ جو ایک بلاک ہے ایران، روس اور چین کا، یہ اس طرح کی جو ڈیلز ہوئی ہیں ان سے اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، اور جبکہ اس کی مخالفت میں جو یورپ اور امریکہ کے اقدامات ہیں، ان سے ان دونوں بلاکس کے درمیان تناؤ مزید بڑھ رہا ہے۔ ایران کے صدر انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جو سپیچ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے، اس میں واضح طور پر کہا کہ ایران نیوکلیئر بم نہیں بنانا چاہتا، بلکہ اپنی جو انرجی کی ضروریات ہیں ان کو اس نیوکلیئر انرجی سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے ایران میں ایک اور پاور پلانٹ بھی روس نے تعمیر کیا ہے، جس سے ایران کو تقریباً 1250 کے قریب میگا واٹ بجلی حاصل ہوتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی یونائٹڈ نیشن اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ان کو سفارتی طور پر ایک دھوکہ دیا گیا، اور اب جو E3 ممالک ہیں، برٹن، جرمنی اور فرانس، انہوں نے بھی اس کو دفن کر دیا ہے، اور جو مذاکرات ہیں امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر معاملے کو لے کر، وہ ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچ چکے ہیں۔ ویئرز، اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو مذاکرات کی کوششیں ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، اور اس کا کوئی سفارتی حل تلاش نہیں کیا جا سکا، اور اب آنے والے دنوں میں ایران پر امریکہ اور یورپی ممالک مزید دباؤ بڑھائیں گے، جبکہ ایران کے جو حمایتی ممالک ہیں، روس اور چین، ان کی طرف سے بھی ایران کی حمایت اس میں اضافہ ہوگا۔ اس اہم موقع پر جبکہ ایک طرف ایران پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو اسی وقت روس نے اتنی بڑی ڈیل ایران کے ساتھ کر کے یورپ اور امریکہ کو ایک واضح سگنل دیا ہے کہ وہ اس معاملے پر کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کتنا آگے تک اس معاملے پر جا سکتا ہے۔ ویئرز، اگر آپ نیوز اور انالیسز میں انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔